وللمؤمنين والمؤمنات. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المطلوب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. دعوات غلم نبی اور علی نبی پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے اللہم صل علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رکھو بساط کے دل میں محبت رسول کی، رکھو بساط کے دل میں محبت رسول کی، ہر موڑ کے پڑے میں ضرورت رسول کی. کہتے ہیں جو علم ہے بشر ہیں انہیں کیوں پڑھیں سلام، بے علم ہے بشر ہیں انہیں کیوں پڑھیں سلام، مہنگی پڑے گی دل کو شکایت رسول کی. دوزخ انہیں جلائے یہ ممکن نہیں جناب، دوزخ انہیں جلائے یہ ممکن نہیں جناب، کرتے ہیں جو ہمیشہ زیارت رسول کی، کرتے ہیں جو ہمیشہ زیارت رسول کی. صدقہ نبی کا لے لو اے دیوانے رسول، صدقہ نبی کا لے لو اے دیوانے رسول. بٹتی ہے کائنات میں نعمت رسول کی، بٹتی ہے کائنات میں نعمت رسول کی. حضرات محترم، کیونکہ یہ محفل رسالے خواب محفل غلامان رسول و آل رسول جب قائم کرتے ہیں وہ احسار ثواب کی محفل جو عقد کی محفل ہو، عقیقہ کی محفل ہو، محفل چاہے جیسی ہو، ذکر کو وہ اپنے آقا کا کرتے ہیں. کیونکہ ہمارا منہج، ہمارا مرکز، ہمارا سب کچھ بس وہی در رسول ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی ذات گرامی ہے. اور ان چیزیں جتنی روشنی پھٹتی چلی گئی ہم ان کرنوں کو، ان روشنیوں کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی صحابہ کی صورت میں، کبھی اہل بیت کی صورت میں. ہم جو اپنے علماء کی طرف جاتے ہیں تو یہی سوچ کر کہ اس کے بعد جو روشنی آ رہی ہے وہ مدینے سے آ رہی ہے. ہمارے پاس بس یہی ہماری نظر، ہماری توجہ، ہمارا سب کچھ یہی تو ہے کہ اگر ہم نے قرآن کو قرآن جانا تو مصطفیٰ کی وجہ سے، اگر ہم نے کعبہ کو کعبہ جانا تو مصطفیٰ کی وجہ سے، اگر ہم نے عبادت کو عبادت سمجھا تو مصطفیٰ کی وجہ سے، اگر ہم نے حج کو حج سمجھا تو مصطفیٰ کی وجہ سے، اگر ہم نے قربانی کو قربانی جانا تو مصطفیٰ کی وجہ سے، اگر ہم نے کربلا کو کربلا جانا تو مصطفیٰ کی وجہ سے، اگر ہم نے بدر کو بدر جانا تو مصطفیٰ کی وجہ سے، اگر ہم نے بغداد کو بغداد جانا تو مصطفیٰ کی وجہ سے، اگر ہم نے معین الدین کو غریب نواز جانا تو مصطفیٰ کی وجہ سے، اگر ہم نے عبد القادر کو ایسے عاصم جانا تو مصطفیٰ کی وجہ سے، اگر ہم نے امام اہل سنت کو اور امام احمد رضا کو اپنا امام بنانا تو مصطفیٰ کی وجہ سے. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، اس کے پیچھے نہیں ہوگی. آپ کہتے ہیں یہ تو بس جھگڑے والی بات ہے. بات ہماری شکایت اس سے نہیں، اس سے ہمارا کیا اختلاف؟ ہمارا اختلاف تو خود سے ہے اور انگلش سے ہے.
ہمارا اختلاف تو خود سے ہے، اپنے وجود سے جھگڑا ہے اور انگلش سے ہے، دو کے علاوہ تیسرے سے کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ لیکن ہاں، جتنے آئیں گے نبی کے گستاخ وہ سب ہم سمجھ جاتے ہیں یہ ہے انگلش کے وفادار۔ ایسے کپتان کے پیچھے نہ کبھی نماز ہوئی تھی اور نہ کبھی ہوگی، نماز صرف پڑھے گا یہ انگلش کا طریقہ ہے اور نماز بچائے گا یہ ابو بکر اور علی کا طریقہ ہے۔ ایمان والوں دوستی مت کرو۔ اگر ایمان والوں سے بات کی جائے تو یہ بڑا نازک دور ہے اور بڑا ہی دیبار دور ہے، لیڈر دور ہے۔ ہر آدمی اپنے ایمان، اپنے دل کو تحفظ، اپنے تیور، اپنے انداز، اپنی زبان زوردار انداز کے ذریعے اپنے دل کی خرابیوں کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہر ایک وائس، ہر ایک تبلیغ، ہر ایک بیان کرنے والا، ہر ایک ناصح، ہر ایک مسئلے بنا بیٹھا، اصلاح ہو کس کی؟ اصلاح کہاں سے شروع کی جائے؟ آج محفلیں ہماری کیا ہیں؟ کہاں سے شروعات کو ہر آدمی کے اندر، اپنے اندر بڑی قرآن کہتا ہے نا، آئینہ لے کر کھڑا ہے، یا ایھا آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں تم وہ کہتے ہو جو خود کرتے نہیں، جو کچھ پتہ ہی چل گیا۔ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے وہی ہیں جو محفل میں لگائیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث اعظم کا دامن، نئی نواز کا دامن اور صالحین کا دامن ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو کہا گیا کہ اگر جو بندہ نعرہ لگانے والا مومن ہے، سچا مومن ہے تو ہم جو دامن چھوڑے جائیں گے، ہم یہ جو کرے جائے گا، ہم ان کا ایک کنڈیشن دوں اسے خیال نہیں ہوگا، جیسے موسم کہے گا تو وہ کہتا ہونا چاہیے گا ایمان کے جسم میں، ایمان کی فہرست میں یہ بندہ حقیق، بندہ ناچیز ہر شامل ہے اور گاؤں میں کہتا ہوا کہ حضور مل کر یہ دعویٰ کرتا ہے یا الذین آمنوا میں اس بندے حقیق کا بھی نام تو شامل کر لے تاکہ ہم اپنے ولیوں کو اپنے چہرے دکھا سکیں، تاکہ ہم اپنے امام حسین کو اپنے چہرے دکھا سکیں، تاکہ ہم اپنے مولانا شیخ خدا اور محمد رسول اللہ کو اپنے چہرے دکھا سکیں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری محفلوں میں جو ہم نے نام لگایا ہے کل قوم عصر اسے مٹا دیا جائے۔ ہم دعا وفادار، جیسا وفادار بریلی کا امام تھا، جیسا وفادار دیوہ کا سلطان تھا، جیسا وفادار کسرا کا، ایسا وفادار ہندوستان کا بادشاہ تھا۔ ایسی قوم سے دوستی مت کرو۔ قوم کہا نا، قوم تو جانتے ہی آپ، اردو میں اس قدر اس کا استعمال ہے۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں جن کے چہروں کو دیکھ کر میں یہاں پر موجود ہوں، حاضر ہوں کہ کچھ بولوں، اور کہا قوم سے دوستی مت کرو۔ کیا ہمارے سامنے قوم نہیں ہے قوم، لیکن اس کے پریشر میں ہمارا روزگار، اقتصادی معاملات، رشتے داریاں، ان سے ہم دوستی کر بیٹھتے ہیں۔ کرو دوستی سبھی سے کرو، لیکن یاد رکھنا تمہارے آقا کا فرمان ہے جس کی دوستی دنیا میں جس سے ہے، جس کی دوستی دنیا میں جس سے ہے اس کا سلا وہاں ملنا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہم یزید سے دوستی کریں اور حسین کے ساتھ بیڑا پار ہو جائے تو ایسا نہیں چلے گا۔ کسی نے کہا حضور سے یا رسول اللہ میں اس سے مل نہ سکوں،
دوری کی وجہ سے یا زمانے کی تبدیلی کی وجہ سے وہ پہلے گزر چکا ہو اور میں اب پیدا ہوا ہوں، یا اس کی دوری اتنی ہے کہ میں وہاں پہنچ نہ سکوں۔ مثال کے طور پر شیخ عبد القادر جیلانی جن کا زمانہ گزر چکا، اب ہم آئے اور دور ہیں وہ، اب ہم اس سے مل نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر غریب نواز کا بہت پہلے زمانہ گزر گیا، ان کا مثال ہو گیا، ان کے زمانے میں ہم نہیں تھے۔ شاعر کہتا ہے یا رسول اللہ، میں ان سے مل نہ سکوں تو کیا کروں؟ کیا اپنی کمزوریوں کے باعث میں ان سے جا کر مل نہ سکوں تو کیسے؟ میرا کیا بنے گا؟ کیا ماننا ہوگا؟ میرا آقا کریم جو رحیم ہے، جو کریم ہے، جو مہربان ہے، جو شفیع ہے، جو آقا ہے، جو داتا ہے، جو قاسم ہے، جو حاکم ہے، اس نے فرمایا چل بات اتنی سی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ تم کو بھروسے حشر ملا لے گا۔ پھر آخری حدیث کا جوڑا اور جو میرا نہیں ہے وہ یہ ہے کہ آقا کریم فرماتے ہیں یہاں عمر گنج میں تم گلیوں میں جس کے ساتھ گھوم رہے ہو، مسجد جا رہے ہو، بازار جا رہے ہو، اور جس علاقے سے تمہاری دوستی ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم وہاں بھی اس کے ساتھ رہو گے۔ اس کے ساتھ اگر بات یہ ہے آج کے دور میں آپ سے یا ہماری جماعت سے یہ چیز پوشیدہ نہیں۔ مثال کے طور پر کسی کے والد نے مدرسہ بنوا دیا، کسی کے والد نے مسجد بنوا دیا، نیک کام کیا، اب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگ اس کی اولاد کی بھی عزت کرتے ہیں۔ یہ صرف سنیوں میں نہیں ہے، یہ ہر جماعت میں ہے، یہ ہر جماعت میں ہے، ہر قوم میں ہے، تو اس کی عزت کا احترام کر رہے ہیں۔ لیکن اتفاق سے اگر کسی کا رشتہ امام حسین سے ہو تو اگر حاجی صاحب نے مسجد بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، تو مدرسے میں پڑھائی چل رہی ہے، مسجد میں نمازیں چل رہی ہے، عبادت، تو اب اس کا سیرا مل رہا ہے، ان کے درجات بلند ہوتے جا رہے ہیں، گناہ ہوتا جا رہا ہے، بچے بھی دن جائیں گے چل بھروسے ہیں، جنت میں اللہ ان کو شامل کر دے گا۔ لیکن قربان جائے جس کا رشتہ امام حسین سے ہے، غوث اعظم کا رشتہ امام حسین سے ہے، غریب نواز کا رشتہ امام حسین سے ہے، خواجہ قطب الدین کا رشتہ امام حسین سے ہے، اور میرا صالحین سب انہیں کی طرف جا رہے ہیں، اور اتفاق سے ہم سب بھی امام حسین کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اب جو مدرسہ مسجد بنا ہے تو اللہ اسے اتنا سلا دے رہا ہے، اور جس نے دین کو بچایا، جس نے دین کو تحفظ دیا، اس کا مقابلہ کرو، وہ صرف جنتی نہیں بلکہ جنت کا سردار ہے۔ ہم سب خوش نصیب ہیں کہ ہم نے تو یاری کی ہے، ہم نے تو دوستی کی ہے، ہم نے تو محبت کی ہے، ہم نے تو تعلق بنایا ہے، تو اسی پریوار سے، اسی دنیا دار سے، کسی سرمایہ دار سے نہیں بلکہ محبوب کائنات کے نام سے امام حسین شہید کردوبا سے رہا۔ دوستی ہے دوستی بھائی، جن پر اللہ ناراض ہے اس سے دوستی۔ اب اس کا الٹا ترجمہ کریں، جس سے اللہ راضی ہے اس سے کیا کریں؟ ہو رہے ہیں کیا؟ میری بات اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو تھوڑا سا ترجیح ہے تاکہ لگے سامنے والا آدمی چل رہا ہے۔ تقریروں میں لوگ نام سے سنتے نہیں، اسی لیے دکانوں پہ چکی چوراہے پر سمجھانے والے لوگوں کی باتیں آسانی سے سمجھ میں آ جاتی۔ اگر دھیان آپ کا کہیں اور ہے تو سمجھ میں بات نہیں آئے۔ ہمارے جلسوں اور ہماری مسجدوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ لوگ ٹائم دیکھتے ہیں، بھاگو جلدی سے اٹھ کے، اور جو آیا جلسے میں چیخا چلایا آواز سنے اور دل تک گئی بات نہیں گئی، دھیان کہیں اور ہے تو بات کرنے سے کوئی فائدہ ہے نہیں۔ اور مولوی صاحب آتے ہیں دکان سے، السلام علیکم کر کے بھائی جان چچا جان بول کے باتیں کرتے ہیں تو ان کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، دھیان کی بات
ورنہ اہل سنت کے اسٹیجوں سے ایسی ایسی دلیلیں اور باقی علماء اہل سنت نے دی ہیں کہ دیوبندیت وہابیت قیامت تک ان کی دلیلوں کو کاٹ نہیں سکتے، مٹا نہیں سکتے، لیکن وہ ضرورت ہے سمجھنے کی، اپنے دل میں جگہ دینے کی۔ فرمایا اللہ نے اے ایمان والو تم سے میری بات ہے کیونکہ تم میرے اپنے ہو، نام میں نے رکھا ہے تمہارا مسلمان، لیکن جب میں پیار سے پکارتا ہوں اپنے بندوں کو تو کہتا ہوں لا الہ الا اللہ۔ نام لگ دیا اسکول میں، کچھ اور ماں باپ گھر میں پکار رہے ہیں، کچھ اور کیونکہ گھر میں جو پکار رہے ہیں وہ پیار سے پکار رہے ہیں، وہ نرمی سے پکار رہے ہیں، وہ محبت سے پکار رہے ہیں۔ اسکول کا نام کچھ اور ہے تو اللہ نے سارے بندوں کا نام رکھتا کچھ اور ہے، اور پیار سے جب پکارتا ہے تو کہاں میرے بندو جانتے ہو تمہیں عبادت کرنی ہے، تم ایمان والے ہو تمہیں عبادت کرنا، اے ایمان والوں تمہیں روزہ رکھنا، اے ایمان والوں تمہیں حج کرنا، اے ایمان والوں تمہیں زکات دینا، اے ایمان والوں تمہیں غریبوں کی مدد کرنا، اے ایمان والوں تمہیں میرے محبوب پر درود و سلام کرنا۔ تو ہر ایک کے حصے میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ عبادت ایمان والوں کے لیے، تلاوت ایمان والوں کے لیے، حضور کی محبت ایمان والوں کے لیے، اطاعت و اتباع ایمان والوں کے لیے۔ اب ان کی مرضی چاہے وہ عبادت کرے یا نہ کرے، لیکن وہ کہہ کس سے رہا ہے؟ ان سے جو صاحبان ایمان ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَلَئِنْ أَتَاكُمْ بَشَرٌ مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، سورۃ المؤمنون کی 32 نمبر آیت۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم اپنے جیسے کسی بشر کی پیروی کرو گے تو ضرور نقصان کھاؤ گے۔ تو کیا پتا چلا اپنے جیسے کی پیروی مت کرنا ہے، چھوڑ دو، بہہ جاؤ، اپنا آقا جسے سمجھتے ہو، جو تمام رسولوں کا سردار، جو تمام اماموں کا امام، سب کا آقا، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، اگر تم نے یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ جو ہماری طرح بشر ہے تو اللہ کہتا ہے اب کوئی اطاعت سے فائدہ نہیں، نقصان میں ہو۔ نماز پڑھتے رہو، روزہ رکھتے رہو، تلاوت کرتے رہو، حج پہ حج کرتے رہو، تمہاری عبادتیں وہ اللہ کا ہے، وہ شخص جس کی عبادت ہے وہ شریف قبول فرماتا ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ لوگ ہیں جو نبی کو اپنا آقا مانتے ہیں، جو نبی کو اپنے سرکار مانتے ہیں، جو نبی کو تمام نبیوں کا امام اور سلطان مانتے ہیں، جو اپنے گناہوں کی بیماری سے جواب کرنے والا مالک و مختار جانتے ہیں، ان کی اطاعت اور ان کی عبادتیں اللہ خود قرآن میں کہتا ہے جو اپنے جیسا انہیں نہیں سمجھتے ان کی عبادتیں میں قبول کر لیتا ہوں اور وہ خسارے میں نہیں، وہ فائدے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، یہ قرآنی دلیل ہے، قرآنی استدلال ہے، آپ اسے قبول کریں اور قبول کرنے کے بعد جن جماعتوں کا جو بھولنا عقیدہ ہے ان کی تردید کریں، ان کا بائیکاٹ کریں، ان کے پیچھے تلاشیں، یا دوستی اور یاری کام نہیں آئے گا۔ مارکیٹ میں چاہے جتنا فائدہ لینا ہے لے لیں، لیکن وہاں آخرت کے بازار میں رسوائی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والوں ایسی قوم سے دوستی مت کرو جن پر اللہ ناراض ہے، جن پر اللہ ناراض ہے۔ نمرود سے دوستی نہیں کرنا، ابراہیم سے کرنا تھا، فرعون سے دوستی نہیں کرنا تھا، موسیٰ سے کرنا تھا، ابو جہل ابو لہب سے دوستی نہیں کرنی ہے، مصطفیٰ جان رحمت سے کرنی ہے، یزید سے دوستی نہیں کرنی ہے، امام حسین سے دوستی کرنی ہے، اور جو گستاخان رسول گزرے ان سے دوستی نہیں کرنی ہے، عاشق رسول امام احمد رضا سے دوستی کرنی ہے، سید مقبول اشرف جہانگیر سمنانی وہ سامانی سے دوستی کرنی ہے، حضرت محبوب الرحمان اور غوث جہاں سے دوستی کرنی ہے۔ مکہ سے جس نے دوستی کی پھر ان دوستوں کو بھول جانا، ان دوستوں سے اگر تمہیں کچھ لینا ہے، فائدہ لینا ہے، اللہ کی قربت اور محبت اور اس کی رضا و خوشنودی
کرنی ہے تو ان غداروں سے دوستی مت کرنا، جب بھی کرنا اس سے وفادار سے سبحان اللہ. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ جن سے میں ناراض ہوں ان سے جو لوگ آخرت سے مایوس ہیں. آخرت سے جو ہوگا دنیا میں ہوگا، جو آرام و آرائش کی زندگی گزارنی ہے دنیا میں گزار لو. بعد میں کس نے دیکھا؟ قبر میں جو ہوگا تو ہم دیکھ لیں گے. بولتے ہیں نا، بولتے ہیں نا. اب ذرا اندازہ لگائے آخرت سے مایوس رہنے والے بندوں کی پہچان ہے. اب ایک پہچان اور بتائی، کہا تب یہ رسول میں آخرتی کما یئس الکفار من اصحاب القبور. ایسے ہی آخرت کی مایوسی کی پہچان اور دلیل اللہ یوں مثال دے کر فرما رہا ہے، ایسے ہی جیسے کہ کفار اصحاب قبور سے مایوس رہتے ہیں. قبر والوں سے، قبروں سے نہیں، قبروں سے نہیں، قبر والوں سے. قبر والا اندر ہے، اوپر کا ایریا قبر ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، کافروں کی پہچان یہ ہے کہ یہ قبر والوں سے مایوس رہتے ہیں. اور اللہ نے کہا آخرت سے وہ لوگ مایوس رہتے ہیں ایسے جیسے کہ کفار قبر والوں سے مایوس رہتے ہیں. پتا چل گیا کہ جو قبر والوں سے مایوس رہے اللہ کی نظر میں قرآن کے دفتر میں وہ کفار ہیں، وہ کفار ہیں جو قبر والوں سے مایوس رہتے ہیں. لیکن اللہ نے یہ مثال دے کر ہماری آنکھوں کو کھول دیا کہ جو قبر والوں سے مایوس رہے وہ تو کافر ہیں، لیکن جو قبر والوں سے امیدوار رہے، جو قبر والوں سے امید رہا کرتے تھے. اب آپ کہے تو میں نام لیتا چلا جاؤں. اصحاب قبور میں حضرت بغداد کے تاجدار غوث اعظم دستگیر ہے جن سے ہم امید لگا کے بیٹھے ہیں. نبی النواز اجمیر کی بھوتنی کے سلطان ان سے ہم امید لگا کر بیٹھے ہیں. وہ اصحاب قبور ہے، قبر والوں سے جو مایوس ہوتا ہے وہ اللہ کی نظر میں کفار ہوتا ہے. ہم سمجھو ہم یہ ہمارے اپنی قسمت پر جلنا ناش کرے وہ کل ہے، کیونکہ ہماری پہچان ہمارے باپ دادا سے نہیں اصحاب قبور سے ہے. کبھی تو اللہ نے کروایا ہے، کبھی تو مولوی نے کروایا ہے، کبھی تو دہلی نے کروایا ہے، کبھی تو محلہ نے کروایا ہے، کبھی تو کروایا ہے، کبھی تو کسی نے کروایا ہے، کبھی تو دھاؤ نے کروایا ہے، کبھی تو تیرا نے کروایا ہے، کبھی تو مولوی نے کروایا ہے، کبھی تو کروایا ہے، کبھی تو ہمارے گھر نے کروایا ہے، کبھی تو دہلی نے کروایا ہے. ہماری پہچان ہمارے گاؤں محلے اور قصبے سے نہیں ان قبر والوں سے ہے. سبحان اللہ. ایمان والوں تو ایمان والا کہہ کر اللہ نے یہ بتا دیا کہ تمہاری دوستیوں پر میری نظر، تمہاری رات کی تاریخیوں پر میری نظر، تمہارے بازار میں حرکتوں پر میری نظر، تمہارا دیکھ کے چار دوستوں میں گفتگو کرنا اس پر میری نظر، نوجوانوں تمہاری جوانی پر میری نظر، تم جہاں پھینک رہے ہو تمہارے کوئی تقریب کر رہے ہو ان تقریبات پر میری نظر، تم جن جن محفلوں میں جا رہے ہو، چھپ کر جا رہے ہو، کٹ کر جا رہے ہو، بیٹھ رہے ہو، ان سب پر میری نظر ہے. وہ اینما کنتم وہ تمہارے ساتھ ہے، جہاں کہیں بھی تم رہو تم مجھ سے چھپ نہیں سکتے، اسی نظر تم پر ہے، تمہاری دوستیوں پر ہو. دوست دیا ہے اس نے، دوست جس کو دیا ہے اس سے دوستی کرو، اس کے غداروں سے، اس کے دوستوں کے بے وفاؤں سے اگر تم نے دوستی کی تو تمہارا انجام میرا ہوگا، آخرت میں شرمندگی ہوگی، شرمندگی اور رسوائی سے بچنا چاہتے ہو تو اہل سنت والجماعت یہ واحد مذہب ہے کہ اگر کوئی ثابت قدم
رہے تو قبر میں بھی کامیاب ہے، حشر میں بھی کامیاب ہے، اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، ہر موڑ پر وہ ساتھ نظر آئے گا۔ اے ایمان والو، جب تک تم میرے محبوب کی باتیں اور ارشادات کو اپنی جان کو ترجیح نہیں دیتے تب تک، دیکھو یہاں معاملہ جان کا صرف 5 وقت کا معاملہ نہیں ہے، 5 وقت تو 2 گھنٹے میں ختم، 22 گھنٹے انہیں 5 وقتوں کی حفاظت کرنی ہے، 22 گھنٹے تک ہمیں حفاظت ہی کرنی ہے، اور ان نمازوں کی حفاظت ہوگی کیسے؟ عشق رسول سے۔ ان نمازوں کی حفاظت عشق رسالت نام سے ہوگی، تو اپنے اندر بیداری لے آئیں، عبادتوں پر زور دیں، تلاوت سیکھیں، قرآن پڑھنا سیکھیں، اور اپنے ادارے پر توجہ دیں، اس کو فروغ دیں، اس کے علمی معاملات کو اور بلندی دیں۔ امام صاحب اور نباہی صاحب جس طرح سے محنت کرتے ہیں بھرپور، مجھے امید ہے کہ آپ ان کا سپورٹ کریں، یہ آپ کا ساتھ دیں، یہ تعلق کی محبت ہمیشہ برقرار رہے، اپنے ادارے کو بلندی دیں، اور پورے محلے کے نوجوان بچوں سے گزارش ہے کہ وہ درود شریف بکثرت پڑھیں اور ہمیشہ باوجود رہیں، ہمیشہ باوجود رہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ عمر ایسی ہے کہ شیطان انہی نوجوانوں پر نظر جمائے رہتا ہے۔ اگر میں شیطان عنوان لے کر آپ کے سامنے آؤں تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی ہر حرکت پہ ڈسکس کیا ہے، تذکرہ کیا ہے کہ شیطان سے کیسے تمہیں بچنا ہے۔ اللہ ہمارا بچانا چاہتا ہے، اللہ ہمارا اپنی قربت میں لانا چاہتا ہے، اللہ ہمارا اپنی محبت سے بار بار ہمیں باخبر کرتا ہے، تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خانقاہ اور اپنے اداروں کا پیغام عام کریں اور خود بھی اس پر عمل کریں۔ اور ایک گزارش جاتے جاتے، اب بس جانے کا وقت قریب آ گیا، جاتے جاتے ایک جملہ یہ ہے کہ شخصیات جو ہماری جماعت میں، جو ہمارے لیے دلیل اور حجت ہیں، ان کو لے کر آپس میں جھگڑنے اور بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے کو بزی رکھیں، اللہ کے احکامات، عبادات اور علم حاصل کرنے اور بزنس کرنے پر اپنے کو بزی رکھیں۔ کون کس سے بڑا ہے، کون کس سے بلند ہے؟ غوث کرم دیوان فرماتے ہیں کہ نمرود، فرعون اور یزید کو جہاں جانا تھا وہ گئے، تمہیں کہاں جانا ہے تم فیصلہ کب کرو گے؟ کون افضل ہے، کون مفضول ہے، کون بڑا ہے، کون چھوٹا ہے، یہ ان کا معاملہ ہے، فیصلہ اللہ کرے گا۔ ہم نہ جج ہیں اور نہ ان کے دور کے ہیں، تو اس لیے ہمیں اختلاف اور جھگڑے سے کچھ سوائے نقصان کو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، 1-2 فرقہ اور بن جائے۔ تو فرقہ بنانے میں اگر آپ اپنا فائدہ سمجھتے ہیں تو بات کرتے رہو، تو فرقہ واریت ختم کرے، کیونکہ صحابہ اہل بیت صحابہ ہیں۔ اہل بیت ایسا نہیں کہ صحابیت سے خارج نہیں، علی صحابی ہے، اہل بیت نہیں ہے، تو یہ صحابہ اہل بیت الگ الگ نہیں آئے۔ ان لوگوں کے سامنے ایک مشن تھا، ایک رسول اللہ کا دیا ہوا پیغام تھا کہ تمہاری نظر ہے تو میرے دین کے لیے، تمہارا وجود ہے تو میرے دین کے لیے، تمہاری جانیں ہیں تو میرے دین کے لیے، تمہاری دولت ہے تو میرے دین کے لیے، تمہاری نسلیں ہیں تو میرے دین کے لیے۔ تو آج کے مسلمانوں کو بھی یہی چاہیے کہ وہ مدینے کی طرف رخ کرتے کہیں یا رسول اللہ، میری نظر، میری زبان، میرا دماغ، میری جان، میرا دل، میری دولت، میری نسلیں اگر کسی کے لیے ہیں تو وہ آپ کے دین کے لیے۔ ہم جیئیں گے تو آپ کے لیے اور مریں گے تو آپ کے لیے۔ اب آپ سمجھ جاؤ کیونکہ میرا اشارہ ہے آج کے دور میں ساری چیزیں آپ تک پہنچی ہوئی ہیں۔ اب مزید اس پر تفصیل کرنا، ڈسکس کرنا، ذکر کرنا ہم اپنے عالم کو پسند کرتے ہیں تو ان کی بات لے رہے ہیں،
وہ اپنے عالم کو پسند کرتے ہیں تو ان کی بات کر رہے ہیں، دونوں من پسند عالموں کی باتوں پر ہم جھگڑ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ جو ترتیب دے دی گئی اسی پر آپ ثابت قدم رہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اسی دعا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ